ارشاد خداوندی ہوا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ایمان والو سستی مت کرو، غم مت کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر ایمان والے رہے. یعنی اللہ نے بالفاظ دیگر یہ اعلان کر دیا کہ اگر تم سچے مومن اور نبی کے پکے غلام بن گئے تو سارے انسانوں کی قیادت اور پوری دنیا کی حکومت اے ایمان والو ہم تمہیں عطا کر دیں گے. اللہ کا یہ اعلان کہ ساری دنیا کی قیادت و امامت و حکومت اے ایمان والو تمہیں دے دیں گے، شرط یہ ہے کہ تم نبی کی سچی غلامی کرنے لگو. میرے دوستو اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے یقیناً قرآن پر عمل کر کے پوری دنیا کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ امامت کا حق اگر کسی قوم کو ہے تو وہ قوم مسلم کو ہے. اگرچہ اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے قرآن پاک کی صورت میں دستور حیات تو نازل ہو گیا، لیکن ضرورت تھی کہ احکام الہی کو عملی شکل میں امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا جائے. کیونکہ صرف کتاب پڑھ کر کما حقہ اس پر عمل کرنا آسان نہیں جب تک کہ عملی طور پر کوئی سمجھا نہ دے. اور آج ہم جدید دانشوروں کو دیکھ رہے ہیں، اسکولوں میں کالجوں میں پریکٹیکل کے طور پر جو کچھ سکھایا جا رہا ہے وہی تو ہے جو کتابوں میں ہے. کتابوں میں اصول پڑھائے جاتے ہیں، تجربہ گاہوں میں اسے عملی طور پہ سمجھایا جاتا. تو اگر صرف کتاب قرآن مجید ہمیں دے دی جاتی اور اس میں منشاء ربی کس آیت کا کیا ہے، کس حکم سے رب کا کیا معنی ہے، کیا مشیت ہے رب کی، یہ ہمیں نہیں معلوم پڑتا. اور اللہ نے فرمایا قرآن میں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. ہم کیسے نماز قائم کرتے؟ اقیم ایتاء الزکات، زکات دو، حج کرو، تلاوت کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو. لیکن یہ رکوع سے سجدہ، یہ وضو، یہ نماز، یہ زکات، یہ حج، یہ ہے کیا؟ کس طرح کیا جائے؟ اگر عملی شکل میں اسے نہ سمجھایا جاتا تو قرآن پر کوئی دنیا کا عام انسان عمل نہیں کر سکتا تھا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کی تشریح اور تفہیم اور منشاء ربی کے مطابق قرآن پر عمل کر کے ایسی عملی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی کہ ایک طرف اللہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ ایمان والو تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، قیامت تک کے لیے نمونہ حیات ہے، کامیاب زندگی گزارنے کا راز ہے. ساتھ ہی ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات کے آخری 10 سالوں میں ایک کامیاب اسلامی اور قرآنی نظام حکومت قائم فرما دیا. یہ معمولی بات نہیں تھی. وہ عرب جہاں کئی ہزار سال سے کوئی باضابطہ حکومت کبھی نہیں رہی، عرب کے ایک طرف رومیوں کی حکومت، قیصر روم شام تک پہنچا ہوا، اور دوسری طرف ایران کی حکومت جو بالکل یمن تک خلیج تک پہنچی ہوئی. لیکن یہ حجاز مقدس کا علاقہ، نہ کبھی رومیوں کی ہمت ہوئی کہ حجاز میں حکومت کرے، نہ کبھی ایرانیوں کی ہمت پڑی کہ حجازیوں پر حکومت کرے. یہ عرب ایسا علاقہ تھا ہمیشہ سے آزاد، قبائلی نظام تھا، جنگلی و بادیہ نشینی کا ماحول تھا. ایسے زمانے میں اور عرب کے ان بدوؤں کو ایک باضابطہ جھنڈے تلے جمع کر کے پورے عرب پر ایک حکومت قائم کر دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. اب وہ قوم کہ جس عرب قوم کا حال یہ تھا کہ قریش میں قرآن کے نزول کے وقت صرف 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور دنیا کی کوئی برائی ایسی نہ تھی کہ جو عرب میں نہ ہو. بت پرستی، جوا، شراب، شباب، کباب، خرافات،
سود بیاج یعنی دنیا کی کوئی ایسی برائی نہ تھی جو فخریہ طور پر عرب کے رگ رگ میں نہ رچی بسی ہو. لوگ زندہ اپنی بچیوں کو زمین میں گاڑ دیتے تھے. ایسی گمراہ کن جماعت کو محض 23 سال کی مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے سانچے میں ایسا ڈھالا کہ آقا کریم کے 1,24,000 کم و بیش صحابہ تھے. یہ سب کے سب صحابہ جو خود ہدایت پہ نہ تھے آسمان ہدایت کے تارے بن گئے. اور اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی ہے، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کو جس طرح دنیا کے سامنے پیش کیا، میرے دوستو اس تعلق سے مجھے پاکستان کے ایک شاعر ہیں بہت پسند آتے ہیں. ان کے 2 بند نعت کے میں آپ کے سامنے پیش کروں. مظفر وارسی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کہ قرآن آیا صاحب قرآن آئے. اب قرآن کیسے پیش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبی کی شان کتنی بلند و بالا، تو کہتے ہیں کہ وہ شرح احکام حق تعالی، وہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شرح احکام حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود حوالہ. قرآن تو قانون ہے لیکن اسی قرآن نے نبی کریم کو بھی قانون داں اور قانون ساز نبی بنا دیا. وہ خود ہی قانون خود حوالہ. ایسے قانون ہے کہ جس کو جو اجازت دے دے، قرآن نے کہہ دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں دے لے لو. اب نبی جسے جو دے دے وہ اللہ کی دین، جسے جو عطا فرما دے وہ اللہ کی عطا، جسے جس چیز سے منع کر دے اس کے لیے وہ حرام ہو جائے، اور جس چیز کی اجازت دے دے سب کے لیے حرام ہو اس کے لیے وہ کار ثواب ہو جائے. وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن ہے، خود ہی قاری، وہ خود ہی قرآن. قرآن کا مطلب ہے قرآن کی چلتی پھرتی تصویر. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا، ام المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کیسے تھے، ان کے عادات اطوار اخلاق کیسے تھے؟ تو ام المومنین نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ عرض کی کہ ام المومنین یقیناً پڑھا ہے. کہا قرآن میں جتنی اچھی باتیں ہیں سب پر عمل کرنے والوں کو دیکھنا ہے تو محمد الرسول اللہ کو دیکھنا. یعنی قرآن اگر لکھا ہوا اللہ کا کلام ہے تو قرآن کی عملی تصویر اگر کسی کو دیکھنا ہو تو سیرت مصطفیٰ میں دیکھ لے. تو وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری، وہ آپ مہتاب آپ حالہ، وہی چاند ہے وہی اس کی چاند کی چاندنی ہے. انہی سے وہ خود چمکے ہوئے ہیں وہی سب کو چمکاتے ہیں. میرے امام کی زبان میں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری، وہ آپ مہتاب آپ حالہ، وہ عکس بھی اور آئینہ بھی. وہ ایک ایسا عکس ہے کہ جو انہیں دیکھتا ہے. حقیقت میں وہ نبی کو آئینے نبوت میں اپنے ایمان کو دیکھتا ہے اور نبی کی ذات میں وہ اللہ کے نور کو دیکھتا ہے. کی طرف تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو. حضور خطیب برقاتی خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد رضوی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں. تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں. آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ
دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے، تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک